مریم کو اپنے شوہر سے بہت محبت تھی، لیکن وہ بہت ڈر چکی تھی۔ ڈر اس کو کھونے کا، اس سے دور ہونے کا۔ اس ڈر اور خوف کی بنا پر اب وہ پہلی جیسی بھی نہ رہی تھی، جس کی خوبصورتی دیکھ کر زمانہ ٹھنڈی سانس بھرتا تھا۔ سچ کہتے ہیں، شوہر کی محبت بیوی کو زندہ اور تر و تازہ رکھتی ہے۔ رات کا سناٹا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ گھر کے تمام لوگ سو چکے تھے، مگر مریم کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ مریم کو شہزاد کے رویے میں تبدیلی نے بے چین کر رکھا تھا۔ اب وہ روز رات کو گھر دیر سے آنے لگا تھا۔ مریم کی شادی کو 6 سال گزر چکے تھے، مگر وہ ماں نہ بن سکی تھی۔ شہزاد کو ہچکیوں کی آواز سنائی دی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ حیران و پریشان اس نے لائٹ آن کر کے دیکھا تو اس کی بیوی مریم سامنے صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ مریم، کیا ہوا ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ مجھے بتاؤ، آخر کیا مسئلہ ہے؟ شہزاد، آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے نا؟ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہیں بھلا کیوں چھوڑوں گا؟ شہزاد، ہماری شادی کو 6 سال کا وقت بیت چکا ہے اور ابھی تک ہماری اولاد نہیں ہو سکی۔ اماں آپ کو دوسری شادی کے لیے مجبور کر رہی ہیں۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ پاگلوں جیسی بات مت کرو۔ نہیں، میں چھوڑوں گا۔ اولاد اللہ کی دین ہے، دینی ہوگی تو تم سے ہی دے دے گا۔ تم پریشان مت ہو، اٹھو اب سو جاؤ۔ مریم اٹھی اور بستر پر آ کر لیٹ گئی، لیکن نیند ابھی بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ شہزاد کو ناشتہ دینے کے بعد گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ شہزاد ناشتہ کرنے کے بعد اپنے آفس چلے گئے۔ مریم نے الماری سے شہزاد کے کپڑے پریس کرنے کے ارادے سے نکالے تو اچانک ایک تصویر نیچے گر گئی۔ مریم نے تصویر اٹھا کر دیکھی تو اس کو ایک جھٹکا لگا، کیونکہ وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی۔ وہ لڑکی دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ اس کی عمر 24 سے 25 سال ہوگی۔ پورا دن وہ سوچتی رہی، آخر یہ لڑکی کون ہوگی؟ کہیں شہزاد مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ شام کو شہزاد گھر لوٹا تو وہ گمسم سی بیٹھی تھی۔ شہزاد نے وجہ پوچھی تو مریم نے وہ تصویر شہزاد کے سامنے کر دی۔ یہ لڑکی کون ہے شہزاد؟ بس تم عورتوں کی یہی عادت ہے، ٹو میں لگی رہتی ہو ہمیشہ یار۔ کل ایک لڑکی کا فارم آیا تھا نوکری کے لیے، اسی میں اس کی یہ تصویر لگی تھی۔ وہ فارم سے گری تو میں نے اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ یہ سب کہتے ہوئے شہزاد کی آواز کانپ رہی تھی۔ مریم سمجھ چکی تھی کہ شہزاد جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس نے شہزاد کو کچھ نہ کہا۔ وقت گزرتا رہا اور مریم وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا رنگ پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ساس شہزاد کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہے تاکہ وہ پوتے پوتیوں کا سکھ دیکھ سکیں۔ وہ خاموش تھی اسی ڈر سے کہ کہیں شہزاد اسے طلاق نہ دے دے۔ ایک دن وہ اپنے کام میں مصروف تھی کہ شہزاد ایک لڑکی کو اپنے گھر لے آیا۔ مریم یہ دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو شہزاد اس کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ لڑکی کون ہے شہزاد؟ میری بات آرام سے سنو مریم، میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میری مجبوری تھی یار، اماں نے زبردستی یہ شادی کروائی ہے۔ میں آج بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوں۔ شہزاد نے مریم سے پسند کی شادی کی تھی، اسی لیے اس کی ساس مریم کو پسند نہیں کرتی تھی۔ تبھی شہزاد نے روز کی لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر مریم کو ایک الگ گھر لے کر دیا تھا، مگر اب اولاد نہ ہونے پر اس کی ساس کی نفرت مریم کے لیے مزید بڑھ گئی تھی اور انہوں نے اب شہزاد کی شادی زبردستی اپنی کسی دوست کی بیٹی سے کروا دی تھی۔ واہ کیا بات ہے شہزاد، محبت ایسی ہوتی ہے۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ ارے مجھ سے چھپایا کیوں؟ مجھے بتا تو دیا ہوتا کم از کم۔ مریم روتے روتے بول رہی تھی، اس دن بھی آپ نے جھوٹ بولا تھا کہ وہ تصویر آپ کی آفس کی کسی لڑکی کی ہے، جبکہ وہ تصویر آپ کی دوسری بیوی کی تھی۔ شہزاد نظریں جھکائے خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ مریم کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ بالآخر اس نے اپنے نصیب کے ساتھ سمجھوتا کر ہی لیا، کیونکہ شہزاد شادی کر چکا تھا اور اب وہ سوائے رونے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شروع میں تو شہزاد نے دونوں بیویوں کے حقوق کا بہت خیال رکھا۔ وہ مریم کو پہلے سے بڑھ کر محبت دیتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی محبت پر گرد پڑتی گئی۔ اب وہ روز اپنی نئی بیوی کے ساتھ گھومنے جاتا، اس کو شاپنگ کرواتا۔ مریم ان کا پورا دن گھر پر انتظار کرتی رہتی، مگر وہ دونوں رات کو گھر دیر سے لوٹتے۔ اب اس نے شہزاد سے شکایت کرنا بھی چھوڑ دی تھی، بس خاموش گھر کے ایک کونے میں پڑی رہتی۔ ایک دن شہزاد بہت خوش تھا، مریم کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اس سے کہنے لگا، مریم، میں باپ بننے والا ہوں۔ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے اتنی بڑی خوشی سے نواز دیا ہے۔
مریم نے یہ سن کر شہزاد کو مبارکباد دی، مگر اس کا دل اندر سے ڈوب گیا تھا۔ اس نے وضو کیا اور نماز پڑھ کر روتے ہوئے دعا مانگنے لگی، یا اللہ میری مشکل کو آسان فرما، میرے مولا تو ہی دونوں جہان کا مالک ہے، میری مدد کر، میرے مولا مجھے بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے، میری روح تڑپ رہی ہے، میرے اللہ مجھے سکون دے۔ جب ساس کو یہ خبر ملی تو وہ دوڑتی ہوئی شہزاد کے گھر آئیں، اپنی بہو کو پیار کرنے لگیں، دونوں مل کر مریم کو بانجھ ہونے کا طعنہ دیتی، لیکن وہ کچھ نہ کہتی۔ مریم پورا دن نوکروں کی طرح گھر کا کام کرتی، لیکن شہزاد کو اس کی کوئی فکر نہ ہوتی۔ ایک دن حالت یہاں تک پہنچی کہ وہ کام کرتے کرتے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ہسپتال لے کر پہنچے تو ڈاکٹر کہنے لگا، گھر میں کوئی پریشانی چل رہی ہے کیا؟ یہ شدید ڈپریشن میں ہے۔ شہزاد کی آنکھیں جھک گئی تھیں۔ وہ کہنے لگا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی بہت زیادہ ٹینشن لے لیتی ہے۔ شہزاد کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، مگر شاید اولاد کی خوشی بیوی کی تکلیف سے زیادہ تھی۔ وقت گزرتا گیا، آخر وہ دن بھی آن پہنچا جب شہزاد کا بچہ پیدا ہونا تھا۔ شہزاد اب دوسری بیوی ماریا کو لے کر ہسپتال گیا۔ 4 دن گزر گئے، وہ گھر نہ لوٹا۔ مریم پورا دن گھر میں اکیلی رہتی اور اللہ سے دعا ہوتی رہتی کہ اسے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ شہزاد یہ بات جانتا تھا، مگر وہ تو سب بھول چکا تھا۔ اسے یاد تھا تو صرف اپنی دوسری بیوی اور بچہ۔ 4 دن کے بعد شہزاد اپنا بچہ اور بیوی کے ساتھ گھر پہنچا۔ اللہ نے شہزاد کو ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ مریم نے آگے بڑھ کر بچے کو اٹھانا چاہا تو ماریا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور کہنے لگی، میں تم جیسی بانجھ عورت کا سایہ اپنی بچے پر نہیں پڑنے دوں گی۔ شہزاد خاموش کھڑا یہ سب کچھ سنتا رہا، مگر ایک لفظ نہ بولا اور اپنی بیوی کو لے کر اوپر کمرے میں چلا گیا۔ مریم اب زندہ لاش بن چکی تھی۔ اس سے اپنے شوہر کی یہ بے رخی برداشت نہ ہوتی تھی، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس سے شہزاد سے بہت محبت کی تھی، اس کا شہزاد بہت خیال رکھتا تھا، اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہ نکلنے دیتا، مگر اب شہزاد کی وہ محبت کہاں گئی؟ اب اس کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے، مگر شہزاد کو تو کوئی پرواہ نہیں۔ خیر وقت گزرتا گیا اور وہ سب کچھ سہتی گئی۔ اس کے بچے کو دیکھ کر جی للچاتا، اس کا دل چاہتا کہ وہ اسے اٹھائے اور اسے پیار کرے، مگر ماریا اپنے بیٹے کو ہاتھ نہ لگانے دیتی تھی۔ ایک دن ماریا کا بیٹا کھیلتے کھیلتے سیڑھیوں سے گر گیا۔ ماریا نے بہت شور مچایا کہ مریم نے میرے بیٹے کو جان بوجھ کر دھکا دیا ہے۔ شہزاد نے جب یہ سنا تو ایک زوردار تھپڑ مریم کے منہ پر دے مارا۔ مریم بولتی رہی کہ اس نے دھکا نہیں دیا، بھلا وہ ایسا کیوں کرے گی، مگر شہزاد نے اس کی ایک نہ سنی۔ شہزاد اب بہت بدل چکا تھا، وہ مریم کو بالکل بھول چکا تھا۔ اس کا دل کرتا تو وہ 2 گھڑی بیٹھ کر مریم سے بات کر لیتا، ورنہ اس کا زیادہ تر وقت اپنی دوسری بیوی اور بچے کے ساتھ گزرتا۔ مریم کی حیثیت اب اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں تھی۔ ایک دن شہزاد گھر آیا تو بہت پریشان تھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ مریم نے شہزاد کو تسلی دی کہ اللہ سب بہتر کرنے والا ہے، وہ بہتر کرے گا، لیکن حالات اب اتنے بگڑ چکے تھے کہ فاقوں کی نوبت آ پہنچی تھی۔ ماریا شہزاد سے روز لڑتی، اسے نوکری نہ ہونے کا طعنہ دیتی، مگر وہ چپ چاپ بیٹھا رہتا۔ مریم اسے سمجھاتی کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ماریا اب شہزاد کو کہنے لگی، مجھے طلاق چاہیے، میں تم جیسے کنگال کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، اور یہ لو اپنا بچہ سنبھالو خود۔ شہزاد نے اس کو بہت روکنا چاہا، مگر وہ چلی گئی۔ مریم اب اس کے بچے کی دیکھ بھال کرتی، گھر میں بیٹھ کے لوگوں کے کپڑے سیتی، اسی طرح گھر کا گزارا چلتا۔ وقت گزرتا گیا۔ ماریا شہزاد سے خلا لے چکی تھی اور اس کے بچے کی پرورش اب مریم کر رہی تھی۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتی، اپنے بچوں سے بڑھ کر اسے محبت دیتی۔ اب حالات بدلنے لگے تھے۔ شہزاد کو بھی ایک اچھی جگہ نوکری مل گئی، وہ بہت خوش تھا۔ مریم کو بھی خوشخبری مل چکی تھی، وہ امید سے تھی۔ شہزاد نے مریم سے معافی مانگی، مریم مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، جبکہ تم ایک سچی بیوی ہو، تم نے مصیبت کے وقت بھی میرا ساتھ نہ چھوڑا، مجھے معاف کر دینا۔ شہزاد معافی مانگتے مانگتے رو رہا تھا۔ مریم نے شہزاد کو معاف کر دیا۔ اللہ نے مریم کو ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا، لیکن مریم نے اپنی بیٹی اور ماریا کے بیٹے میں کبھی فرق نہ کیا۔ وہ دونوں کا بہت خیال رکھتی، وہ جہاں جاتی انہیں اپنے ساتھ لے جاتی، کیونکہ اب اس کے بچے اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ شہزاد کا بیٹا یہ نہیں جانتا تھا کہ مریم اس کی سگی ماں نہیں، کیونکہ مریم نے کبھی اس کو یہ احساس نہیں دلایا تھا کہ ان کی فیملی اب مکمل ہو چکی تھی۔ اب وہ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ مریم نے صبر کیا تھا، تبھی وہ مشکل وقت میں ٹھہری رہی، جبکہ ایک وہ وقت بھی تھا جب اسے کوئی نہیں سمجھتا تھا۔
وقت نے ایسی کروٹ لی تھی کہ سب اس کے مخالف ہو گئے تھے، لیکن اس نے اپنے خدا سے مدد مانگی اور غلط راستہ نہ اختیار کیا۔ بے شک خدا صبر والوں کے ساتھ ہے۔